السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ حضرت عمر جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ڈر پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی میٹنگ قائم کی کہ جو محمد کو قتل کر دیں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلے زہرا کے نام کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد کے قتل کے فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرا اور ابو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے؟ اس جواب میں بھڑک گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا۔ لا پہلے کبھی کو نپٹلا، پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سہنت لی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر وہاں میں ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے لگی تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کی قوار بند کی ہوئی ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے قوار کھولے۔ ان کی آواز سے حضرت عباس تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صفیہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کیوار کھولے۔ حضرت عمر کے ایک ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماشا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صفیہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا۔
اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون بہہ جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی، اور یہ کہا کہ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس ناپاک ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پکڑا، اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اس وجہ سے عمر کی حالت ہی بدل گئی، کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر عباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل پنگ بشنابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ، بالکل سارا عرب اس لیے اور بھی جوش میں پیدا ہوا اور جلسے کر مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔